اچھا بیٹا، آج جو ہے نا ہمارا جو ہے یہ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لمیٹیشن ایکٹ 1908، ٹھیک ہے بیٹا، آج تھوڑا سا اس کے کرکس دیکھ کے پھر میں آپ کو آرٹیکل 21 جو ہم نے ختم آپ کہتے ہیں یہ تصویر میں نے بیٹا آپ گروپوں میں پھینک دی، پھر ہم آج اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو پہلی بات بیٹا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ لمیٹیشن ایکٹ، ٹھیک ہے، کہ ورڈ لمیٹیشن سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے بیٹا، جب بھی آپ سے کوئی سوال یہ پوچھے نا کہ جو ہے یہ لمیٹیشن ہے کیا، تو ٹائم لمیٹیشن ہے نا، اس سے مراد یہ ہے بیٹا ٹائم پیریڈ، ٹھیک ہے۔ آپ کا جو ہے نا کوئی بھی آپ سے سوال پوچھے کہ جو آپ کا بیٹا یہ ہے نا لمیٹیشن سے کیا مراد ہے، تو آپ نے کہنا ٹائم، اس کا مطلب ہے وہ کیا ہے بلا آپ کا ٹائم پیریڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد بیٹا اس کا جو بیسک آبجیکٹ ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں یاد رکھیے گا اٹ از اے پولیسی آف دی لا، ٹھیک ہے نہ آپ اس کو کیا کر سکتے ہو کاز آف ایکشن، جیسے ہے نا کہ سیول میٹرز میں آپ یہ کہتے ہو کہ میری کاز آف ایکشن یہ ہے کہ میں ڈیلے میرا جو ہے میں اس وجہ سے، اس کو آپ کاز آف ایکشن کی بنیاد پہ پہلی بات یہ بتا دوں آپ نہیں لے سکتے، سمجھ آ گئی بات کی۔ تو جو اس میں قانون کی بیسک آبجیکٹ ہے نا، اس کا جو پالیسی آف دی لا میکر ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ دیر شوڈ بی سم اسپیسیفک پیریڈ، ٹھیک ہے، جو ہے اس میں آپ یہ کہہ دیں کہ ایک خاص پروسیجر ہونا چاہیے، ایک کیا ہونی چاہیے، ایک لمیٹیشن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، انڈر دی لا، کہ ہر کوئی اگر اپنا کوئی رائٹ انجوائے کرنا چاہتا ہے جو یہ، لیکن بیسیکلی یہ پارٹیکولرلی جو ہم نے یہ پڑھا ہے یہ مختلف اپلیکیشنز کے لیے اور سب سے زیادہ اپیلز کے لیے یا ویریس سوٹس کے لیے، یہ اس کو ہم یہ جو ایکٹ ہے یہ اپلیکیبل ہوتا ہے، یہ اپیلز کے لیے، ٹھیک ہے، ادر اپلیکیشنز کے لیے، یہ کلاسز آف جو ہے مختلف کیسز کے لیے ہیں، سمجھ آ کے، یا ویریس سوٹس کے لیے جو ہے ایکٹ ہے آپ کا، یہ آپ کا جو ہے وہ اپلیکیبل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بیٹا راؤنڈ اباؤٹ 32 اس کے جو ہیں وہ آپ سیکشنز کہہ لو، رولز کہہ لو یا آرٹیکلس کہہ لو، جو اور 3 اسکیڈول ہیں اس کے کتنے، تیسرا اومیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، 2 اس کی مین ہے، لیکن تیسرا جو ہے نا جو آپ کی لمیٹیشن ایکٹ 1908 ہے اس میں 3 اسکیڈولز ہیں، ٹھیک ہے، اور 32 اس کے جو ہے نا اس کے جو ہے یہ آپ کے سیکشن ہیں۔ اس کے بعد بیٹا یاد رکھیے گا کہ جو آپ کی ہے نا ایگزسٹنگ کنڈیشنز ان کو لمیٹائز ایکسٹینڈ ٹو ٹائم پیریڈ، اس کے لیے آپ کا ٹائم پیریڈ کے لیے جو ہے نا یہ کیا کرتا ہے ٹائم فکس کرتا ہے، ایک ایسا قانون جو آپ کو آپ کی ریمیڈی یعنی کہ کس آپ کو ایک وقت بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے یہ شعر اکثر آپ سنا کرتے ہو، گیا وقت بارہ ہاتھ آتا نہیں سدا عیش و دوران دکھاتا نہیں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے انہوں نے کیا کیا ہے ڈیوائڈ کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے اگر ہم دیکھیں گے نا جو ہم نے شروعات آج میں بتا دوں پہلا اس میں کہ جو یہ لمیٹیشن ہے نا بیٹا، آپ میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں، آپ اس کو ایز اے کاز آف ایکشن ہے نہیں استعمال کر سکتے، ٹھیک ہے، دیٹ از اے پالیسی آف لا، کہ یہ آپ کو کیا کرے دیر شوڈ بی سم اسپیسیفک پیریڈ فار دا فائلنگ آف ویریس کیسز اپیلز، ٹھیک ہے بیٹا، اپیلز کے ساتھ آپ کو ہیں یہ مختلف کلاسز، ٹھیک ہے جی۔ زبیر غوری، زبیر غوری صاحب جی۔ اس کے بعد بیٹا اگر آپ ہم دیکھیں گے نا، آواز نہیں آ رہی تھی سر۔ اب آ رہی ہے؟ جی سر اب آ رہی ہے، چلیے تھینک یو۔ تھینک یو سر۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کہ لمیٹیشن ایکٹ جو ہے نا یہ اس کا ایک سیٹل پرنسپل ہے کہ جو ہے آپ کا نو جوڈیشل پروسیڈنگ شیل بی انیشیٹڈ، نو پروسیڈنگز no judicial proceeding shall be initiated if the period of limitation is expired، ٹھیک ہے۔ اب یہ سیٹل پرنسپل ہے سیکشن 3 میں جو انہوں نے لکھ دیا کہ جناب جب آپ کا ٹائم جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا ٹائم جو ہے وہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، آپ کا ٹائم ہے ختم ہو گیا اور آپ نے اپنی جو چیز تھی اویل کرنی تھی لیکن آپ نے اویل نہیں کر سکے، تو آپ کے پاس قانون یہ کہتا ہے کہ اب اور کوئی ٹائم نہیں ہے۔ یہ بات کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ سیکشن 3 آف دا لمیٹیشن ایکٹ میں انہوں نے جنرل لا بنا دیا کہ جناب اگر آپ کے لمیٹیشن کا جو یہ پیریڈ ہے نا یہ گیا گزر، ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے 90 دن تھا، 30 دن تھا، اگر آپ اسکیجول چھوڑو گے، آپ کی جو سیکنڈ اسکیجول ہے اس کے لمیٹیشن ایکٹ کا، فرسٹ اسکیجول ہے، سیکنڈ اسکیجول ہے، انہوں نے ہر سوٹ کے لیے ہر اپیل کے لیے اگر آپ جا کے ایٹ دی اینڈ آف ایکٹ آپ دیکھو گے تو بیٹا انہوں نے ہر چیز کی لمیٹیشن دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کی اسائنمنٹ بھی ہے کہ آپ نے یہ
آج شام تک نا یہ جو اسکیجول ہے اس کی تصویر بنا کے پڑھ کے آپ نے ہاتھ سے لکھ کے مجھے سینڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے, بے شک جتنی بھی ہیں, اگر 10 سے 15 جیسے آپ نے لکھنا سوٹ فار مینٹیننس اپیل ہے یا نہیں اپیل ہے, اس کی لمیٹیشن ڈیز لکھتے جانا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ نے یہ لمیٹیشن مجھے لکھ کے سینڈ کرنی ہے, اور یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں نے اس چیز کو کاؤنٹ کرنا جو دے گا تو کل اس کو کلاس میں مجھے اٹھانا ہے. اس کے بعد بیٹا نیکسٹ بات آ گئی سیکشن 4 سے لے کے 25 تک نا. سیکشن 4 سے لے کے سیکشن 25 تک کس کی ایکسیپشنز ہیں, کس کی سیکشن 3 کی, جس میں ہم نے یہ پڑھ لیا کہ واضح طور پہ آپ کو ایک جنرل کرکس بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, کہ ہم نے یہ سیکشن 3 یہ کہتا ہے کہ جناب جو ہے نا آپ کا کوئی بندہ اس کے لیے ایک ٹائم لمٹ تھا, ٹائم فکس تھا کہ he has a right to file an appeal within the 30 days, he has a right to file an appeal within the 40 days, یا یا review یا revision, یا you may file a fresh suit within the days. ٹھیک ہے, جو prescribed ٹائم تھا آپ نے اس کو اویل نہیں کیا تو سیکشن 3 میں اس نے واضح طور پر بیٹا یہ لکھ دیا ہے کہ آپ کو اور اپرچونٹی نہیں ملے گی. then you have no right to claim for the limitation, you have no right. اچھا, اب یہ بات آ گئی بیٹا کہ آپ کے پاس یہ بات سامنے آ گئی کہ آپ ٹائم ایکسپائر ہو گیا, آپ کا ٹائم ایکسپائر ہونے کے بعد آپ نے جو ہے اپنا وہ اویل کرنا تھا لیکن آپ نے اویل نہیں کیا, تو آپ اس چیز کو آپ انٹرٹین نہیں کر سکتے. تو بتا دوں بات آپ اس لیے سیکشن 5 میں نا سب سے پہلے جو ریزن بتائی ہے نا, اگر آپ کے ٹائم ختم ہو گیا نا, پہلی جو ایکسیپشن میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے بیٹا, یہ ہم سی پی سی میں بھی پڑھ چکے ہیں پیرنٹس آف دا پارٹیز والے آرڈر میں. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس ہم نے بار بار چیزیں وہاں پہ بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ سفیشینٹ کاز کی بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے, کس کی بات ہوئی تھی, سفیشینٹ کاز کی. سمجھ آ کی بات کی تو سفیشینٹ کاز کیا مراد ہے. سیکشن 5 آف دی لمیٹیشن ایکٹ ڈیلز ود دی سفیشینٹ کاز. ٹھیک, اب سفیشینٹ کاز کو اس میں بڑے اتھینٹک انداز میں اگر آپ لے لیں گے اس کی اللہ کا بھلا کرے عامر صاحب کی سی پی سی. ٹھیک ہے, اور ان کا جو انہوں نے الیبوریٹ کیا ہے اس چیز کو اپنے اس میں کمیونٹی میں, تو یہ چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل میں ملے گی. ٹھیک ہے بیٹا, اب پہلی بات یہ آ گئی کہ سفیشینٹ کاز سے مراد کیا ہے بیٹا, سمجھ آ گئی بیٹا. اب میں نے بتا دیا کہ یہ اٹ از اے سیٹل پرنسپل آف دی لا ان سیکشن 3 آف دی لمیٹیشن ایکٹ, نو ڈیویژن پروسیڈنگ شیل بی. ٹھیک ہے, انیشیٹڈ, اب ورڈ استعمال ہوا ہے شیل. انیشیٹڈ یعنی کہ کوئی بھی پروسیڈنگ کو ٹیکل نہیں کیا جائے گا جو آفٹر دا ایکسپائری آف دا پرسکرائبڈ ٹائم ہوگی. اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں, یہ تو دیٹ ناٹ جو ہے یہ پروویژن ڈسپیوٹ دی اینڈ آف جسٹس. تو ان کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر آپ ان 4 سے لے کے 25 تک کے کیٹیگوریکلی انہوں نے سیکشنز لکھ دیے ہیں نا بیٹا, اگر آپ نے آپ کا کیس ان میں سے ہٹ کرتا ہے نا, then you have a right to enjoy such limitation. پہلا جو میں بتا رہا ہوں اس کو, ٹھیک ہے بیٹا, جو ایکسیپشن میں نے آپ کو بتا دیے کہ اگر آپ کا سفیشینٹ کاز کی بات کر رہا ہوں نا, سفیشینٹ کاز اگر آپ اس میں آ جاتے. اب سفیشینٹ کاز میں نے آپ کو بڑے گہرائی میں جا کے بتائی ہوئی ہے کہ ایسی کاز بیونڈ دا لمٹس آف دا کنٹرول آف دا ہیومن بینگ ہے. ٹھیک ہے بیٹا, آپ اس میں اگر آپ فال کرتے ہو تو دین یو ہیو اے رائٹ ٹو کلیم دا لمیٹیشن. ٹھیک ہے, تو بیسک اگر ہم یہ دیکھیں نا کہ اس سیکشن 5 جو میں پڑھا رہا ہوں آپ کو لمیٹیشن ایکٹ کا, اس کا جو بیسک آبجیکٹ ہے نا, ٹھیک ہے, یہ اپلائی ہوتا ہے فار دی اپلیکیشن آف دا ریویو. ٹھیک ہے, اور ریویژن. ٹھیک ہے, اپلیکیشن فار دا لیو ٹو اپیل. سیکشن 5 کہاں پہ اپلائی ہوتا ہے, 3 جگہ پہ, ایک ریویو, ریویژن اور لیو ٹو اپیل. ٹھیک ہے, اور اس کا جو مین جو ہے آپ کا جو اس کا ہے کہ party must not be left without justice. The basic object, the basic preview, the basic scenario which draws upon this one sentence جو ہے میں نے یہ party must not be left without justice. ہم ایسے کہہ رہے ہیں یا یہ میننگ کہہ رہے ہیں جو سیکشن 5 کا ہے. سمجھ آ گئی بات کی. اچھا, اب آپ سے کو پوچھے کہ یہ کیا ہوتی ہے sufficient cause کیا ہوتی ہے, آپ نے کہنا ہے کہ ایسے circumstances, ٹھیک ہے, which are beyond the limits of the human beings, which are beyond the control of آپ کی جو ہے وہ پارٹی جو ہے جو کلیم کر رہی ہے اس کی جو ہے وہ میں لیٹ ہوں کہ جو میرا رائٹ تھا, ٹھیک ہے, وہ جس وجہ سے میں لیٹ ہوں وہ میرے کنٹرول سے بیٹھ, میں بیمار ہو گیا, میں جیل میں تھا, میں یا جہاں پہ بھی تھا. سمجھ آ گئی بات کی.
اچھا اب یہ اس نے کچھ پیرامیٹرز دیے ہیں آپ کے عامر رضا صاحب نے اپنے اس بک کمیٹری میں. اگر آپ کہتے ہیں کہ واٹ آر دا ویریس ٹیکسٹ, what are the various instances, what are the various essentials by which we can determine the cause by sufficient cause, which جو آپ کا گراؤنڈ ہے کہ کیا آپ کیسے ڈٹرمن کرو گے کہ یہ آپ کی کاز کون سی ہے, سفیشینٹ کاز ہے جو آپ کی سیکشن ہے 5 میں آ رہی ہے, جو ٹچ کر رہی ہے آپ کی کن گراؤنڈز کو جو آپ پڑھ رہے ہو سیکشن 5 میں. انہوں نے یہ لکھ دیا پہلی بات, it must be cause which may be beyond the control of party invoking it. ٹھیک ہے, جو یہ وجہ تھی, جو اس وجہ سے وہ ڈیلے ہوا, وہ اس کا جو کنٹرول تھا نا, جو اس کا کنٹرول تھا, یہ بات یاد رکھیے گا, اس پارٹی کے ہاتھ میں نہیں تھا. ٹھیک ہے, یعنی کہ بیونڈ دا کنٹرول, اس پہ اس بیچارے کا کوئی اثر رسوخ ہی نہیں تھا. اس کے بعد دوسری بات بیٹا یہ تھی کہ پارٹی مسٹ ناٹ بی responsible یا guilty of the negligence, یعنی کہ پارٹی نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہ کی ہو, اس نے اس چیز کو انجوائے کرنے کے لیے, اس چیز کو انٹرٹین کرنے کے لیے کوئی بھی جو اس کا برڈن آف پروف ہے, اس کی کمی کوتاہی اس کے شولڈر پہ نہ ہو کہ جناب میری کمی ہے, میری جو ہے یہ کوتاہی کی وجہ سے جو میرا یہ کام ہے نا یہ رہ گیا. سمجھ آ گئی بیٹا بات کی. اب یہ دو گراؤنڈ آ گئے کس چیز کے لیے کہ آپ اگر یہ بات نہیں ہے تو آپ نے یہ بات سامنے کہہ دینی ہے کہ یس واقعی یہ جو چیز ہے نا جی, واقعی یہ کون سی ہے, سفیشینٹ کاز ہے. سمجھ آ گئی بات کی. اس کے بعد بیٹا ڈیو کیئر اینڈ ڈیلیجنس مسٹ بی شون. ٹھیک ہے, کہ آپ نے اپنی طرف سے ڈیو کیئر بھی آپ نے اس کا دکھائی کہ میں بہت I was interested to file but due to such sufficient cause I was unable to file my suit. یعنی کہ پارٹی اپنی طرف سے یہ بھی شو کرے کہ کیئر اپنی طرف سے آپ نے جب یہ اپنے ٹائم انہانسمنٹ کے لیے آپ نے جانا ہے نا جی, تو آپ نے یہ بھی کہنا ہے کہ نا میں تو بڑی کیئر کرتا رہا ہوں, یہ اس وجہ سے میں جو تھا وہ کیا تھا. اس کے بعد جو ہے آپ کی انٹینشن مسٹ بی شون بونا فائڈلی. جو آپ کی انٹینشن تھی بیٹا, آپ کی یعنی کہ جو آپ کا ارادہ تھا وہ بھی آپ یہ کہو کہ یس میں یہ چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, اور آخری بات جو اس میں لکھا ہے سیٹسفیکشن آف دا کورٹ, کہ ان تمام چیزوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے کورٹ کا کیا ہونا, جب بھی کورٹ بات کو فیصلہ کرے گی تو کورٹ کا مطمئن ہونا ضروری ہے. آپ جب بھی کورٹ ڈٹرمن کرے گی کہ whether it comes under the sufficient cause or not, تو یہ that depends upon the discretion of court. اور یاد رکھیے گا you can't claim as a matter of right, it is a matter of discretion of the court. اس کے بعد بیٹا جب بھی یہ یاد رکھیے گا آپ کو اونس آف پروف کس پہ ہوگا, آپ کی اس پارٹی پہ ہوگا. ٹھیک ہے, جو یہ کلیم کر رہی ہوگی کہ میں جناب جو ڈیلے ہے نا, ٹھیک ہے, یہ ڈیلے میری وجہ سے ہے. ٹھیک ہے, اور جب بھی آپ نے یہ کرنا ہے پروف ہمیشہ آپ نے کرنا ہے because you are going to claim. ٹھیک ہے, you are going to claim the sufficient cause. اب بات ساری سیکشن 25 تک اگر میں یہ کہہ دوں نا کہ سیکشن 25 تک اس نے ہر چیز کو الیبوریٹ کیا ہے جو آتی ہے کس ڈیفینیشن میں, سفیشینٹ کاز میں. کس میں آتی ہے, سفیشینٹ کاز میں. اگر میں یہاں پہ بات بتا کے یہاں 25 سیکشن آپ کو پڑھا دوں تو میرے لیے بات نہیں ہے, کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ ویریس انسٹانسز کے, لیکن انشاءاللہ ایک سوال پہ ایک سیکشن پہ کوسچن آتا ہے جوڈیشری میں جا کے اگر آپ چیک کر لو. ٹھیک ہے, ونس ٹائم ہیز بگن. ٹھیک ہے, لیگل ڈسیبلٹی کیا ہوتی ہے, ایکنالجمنٹ کیا ہوتی ہے, یہ ایک سیکشن پہ پورے 10 نمبر کا کوسچن آئے گا بیٹا. ٹھیک ہے, یہ چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے بیٹا کہ کون سے وہ انسٹانسز ہیں, یعنی کہ کون سے وہ سیکشن جنہوں نے بتا دیا. اگر آپ کے پاس اگر آپ نے نکال لیے, ٹھیک ہے, اگر آپ لمیٹیشن کی وجہ سے جو ہے آپ کو سفیشینٹ کاز میں کلیم کرتے ہو تو کیا گراؤنڈز ہوں گے آپ کے لیے, کیا گراؤنڈز ہوں گے آپ کے پاس, یعنی کہ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا, اس میں بیٹا اگر آپ سیکشن 14 دیکھو نا, سیکشن جو ہے 14 دیکھو تو پہلا گراؤنڈ اس نے لکھا پروسیکیوشن آف دا رانگ پروسیڈنگ, یعنی کہ آپ کیا تھے, جو آپ کی پروسیکیوشن تھی وہ بھی ٹوٹلی رانگ تھی, آپ کو اس فورم کا بھی نہیں پتا تھا. اس طریقے سے اگر آپ اس میں دیکھو مس لیڈنگ آرڈر اور ججمنٹ, جس میں جو ججمنٹ تھی جو آرڈر تھا اس کی آپ کو سمجھ نہیں آئی, اس کی وجہ سے آپ نے ایک چیز انٹرٹین کرنی, آپ نے انجوائے کرنی تھی, آپ نے اپیل فائل کرنی تھی, آپ نے ریویو فائل کرنا تھا, لیکن وہ ججمنٹ ہی ایسی بوگس یا وہ مس لیڈنگ تھی جس کی وجہ سے آپ اس چیز کو انجوائے ہی نہیں کر سکتے. آپ نے کس کو بتا رہا ہوں کہ کون سے ایسے انسٹانسز ہیں جو آپ کی سفیشینٹ کاز میں آتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا سفیشینٹ کاز جو ہیڈ ہے, ٹھیک ہے, اب جو مین وجہ 25 سیکشن تک ہے نا بیٹا, وہ ساری باتیں